سب سے پہلی بات تو ایک روایت میں ہشام بن حسان وہ حسن بصری سے بیان کر رہے تھے، اس پر ہم نے تبصرہ کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ہشام بن حسان کی حسن بصری سے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں. اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو آپ نے صحیح بخاری پر گویا کہ حملہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ غیر مقلدین نے صحیح بخاری پر حملہ کر دیا اور اس کو جھٹلا دیا، کیونکہ ہشام بن حسان عن الحسن اس سند سے تو صحیح بخاری میں بھی روایات ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، سیدنا ابوبکر صدیق سے منسوب ایک اثر تھا، کاش میں ایک درخت ہوتا، اس کا پھل ہوتا، کھا لیا جاتا وغیرہ. امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب المتمنین میں یہ اثر موجود ہے. اس اثر کے اندر ہشام بن حسان ہیں جو حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں، اور حسن بصری جو ہیں ابوبکر صدیق سے بیان کرتے ہیں. ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے 50 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. ایک تو انقطاع ہے، اتنا بڑا انقطاع، اور وہ مدلس بھی ہیں. جی تو وہ کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ جواب میں یہ کہا گیا کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے مراسیل حسن بصری کو صحیح قرار دیا. اچھا. تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدۃ ساری کے اندر ہشام بن حسان کے ترجمہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہشام بن حسان عن الحسن، یہ روایت اس سے بچا جائے گا، یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ حسن بصری کی مراسیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک خاص مرسل ہے جو ہشام بن حسان حسن بصری سے بیان کرتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق سے بیان کرتے ہیں. تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح نہیں کہتے. کلیئر بات ہے. ایک انہوں نے کہا علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مراسیل ہے وہ صحیح ہوتی ہیں، بہت کم ہی ساقط ہیں. ہمیں کہتے ہیں ان ساقط میں سے یہ بھی ساقط ہے. جی صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہشام بن حسان الحسن، یہ تو ہمیں ائمہ نے بتا دیا جی کہ ہم ان کو کچھ بھی خیال نہیں کرتے تھے، کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے. اب اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ ہشام بن حسان الحسن بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں جی، تو اس سے بخاری کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہشام بن حسان عن الحسن مقال. جی آپ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم پہ حملہ کر دیا ہے؟ جی انہوں نے بھی کہا کہ مقال ہے. جی حتیٰ کہ بذل المجہود کے اندر علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے جی کہا ہے کہ ہشام بن حسان عن الحسن مقال. اچھا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہارنپوری صاحب بخاری مسلم پہ حملہ کر رہے ہیں یا بخاری مسلم کی روایات کی کیا کہتے ہیں بے حیثیتی بیان کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. یعنی اس سے سمجھنا چاہیے کہ صحیح بخاری میں جو ہشام بن حسان کی حسن بصری رحمہ اللہ سے جو روایات ہیں ان کے بارے میں اور معاملہ ہے. جی بالکل. بخاری مسلم کے منہج کو سمجھنا چاہیے. جب تک بخاری مسلم کے منہج کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری پریشانیاں باقی رہیں گی. تو بخاری مسلم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو بآسانی سمجھ لے اور ان کے منہج کو جان لے. یہ تو اہل حدیث طلبہ جو ہیں اللہ نے جن کو یعنی معرفت دی ہے علم حدیث کی، وہ یہ سمجھتے ہیں. تو جو آدمی سطحی علم رکھتا ہے، سنی سنائی باتیں اس کے پاس ہیں، یا اس میں سختی اور تشدد ہے، تلخ روی ہے اس کے اندر، وہ شاید اس طرح کی بڑی بات کر سکتا ہے. عرض یہ ہے کہ بخاری مسلم کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے. ہشام بن حسان الحسن اگر بخاری میں ہے تو وہ صحیح ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں، کیونکہ امام بخاری امام مسلم جو تھے وہ علل حدیث کے امام تھے. حدیث کی علتیں اللہ نے ان پر کھول دی تھی. ان کو پتہ تھا کہ ہشام بن حسان الحسن جو ہے اس میں مقال ہے، مگر یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے، یہ مقال سے پاک ہے. کہ مقال کا جو سلسلہ ہے یہ بعد میں اس میں آیا ہے. جی کلام جو ہوئی یعنی ہشام کی روایت حسن سے، اس میں جب کلام آیا یہ بعد میں وہ سلسلہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم نے اس سے پہلے مقال آنے سے پہلے کی روایات نقل. جی ان کو علم میں تھا کہ یہ پہلے کی ہیں. جی مان لیا کہ اس سلسلے کے بعد بھی اگر ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی اس سلسلے کی روایت کو چنتے ہیں
جی جی صرف یہ چیز نہیں دیکھتے، بہت سارے شواہد، بہت سارے قرائن اور مطابعات ہوتے ہیں ان کے پاس. جی، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح باہر بھی بخاری ہوتے میں ہیں. جی ایسا ہوتا ہے. اس طرح سب بہت سارے ایسے سلسلے ہیں. مدلسین کی روایات بخاری میں موجود ہیں، مختلطین کی روایات موجود ہیں. ضعیف راوی بھی بخاری میں ہو سکتے ہیں. وہ ذوق بعد میں طاری ہوا. جب امام بخاری مسلم روایت لی اس وقت وہ ضعیف نہیں تھا، وہ کوئی سبب تھا ذوق کا جو بعد میں اس میں طاری ہوا، یا اس کو قرائن تھے، مطابعات تھے، شواہد تھے. اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو لہذا بخاری مسلم کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے کہ ہشام کی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ضعیف ہوتی ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق سے کیسے بیان کر سکتے؟ وہ روایت منقطع ہوتی ہے. ہم نے اس میں بھی حوالہ پیش کیا تھا مولانا سرفراز صفدر صاحب کا. ان کی جو کتاب تھی اس کا کیا نام ہے، ازالت الریب کے اندر جی جی انہوں نے بیان کیا تھا. غالباً صفحہ اس کا میں کتاب نہیں لا سکا، وہ 234 تھا یا 334، دیکھ لیں آپ اس میں. تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراسیل ہیں، ہاں جی، اصول محدثین کے مطابق ان سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. یہ تو یعنی سرفراز صفدر صاحب نے کہا. جی تقی صاحب نے درسی ترمذی کے اندر کہا کہ حسن بصری کی مراسیل ضعیف ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. مطلب یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ تو اگر خدا نہ خواستہ اس کو بخاری پر حملہ کہا جائے تو وہ سہارنپوری سے لے کر تقی عثمانی صاحب اور یہ تو سارے کے سارے ہی دیوبندی بھائیوں کے جو بڑے علماء ہیں وہ بھی اس زد میں آ جائیں گے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. بخاری مسلم میں تو مطلب اعمش کی آن والی روایات ہیں، ابو اسحاق السبیعی کی آن والی روایات ہیں. پھر تو جو بھی مدلس کی آن والی روایت پر کلام کرے گا گویا کہ اس کا بخاری مسلم پر حملہ ہو جائے گا. جی بالکل.